22ویں پارے میں سے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیعت کا ذکر کیا جو نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ کی ذات اقدس کے لیے حضور نے صحابہ سے بیعت لی. اس بیعت کو کہتے ہیں بیعت رضوان. اس کا ذکر اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا. یہ آیت نمبر 18 ہے، 26واں پارہ سورہ بقرہ. لقد رضی اللہ عن المؤمنین. البتہ تحقیق اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے اذ یبایعونک. اے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ آپ کے ہاتھ کا بیعت کر رہے تھے، جب وہ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے تھے، آپ سے بیعت ہو رہے تھے ایک درخت کے نیچے، ان تمام بیعت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. 1400 صحابہ کرام تھے جنہوں نے حضور کے دستے اندر مقدس پر بیعت کی. یہ بیعت اس لیے لی گئی کہ نبی کریم علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر 1400 صحابہ کے ساتھ تشریف لائے تھے. عمرے کی احرام باندھ کر عمرے کی نیت سے حضور تشریف لائے، لیکن قریش مکہ نے اس مقام پر حضور کو روک دیا. حضور کے ساتھ آنے والے صحابہ کو روک دیا. مکہ شہر میں ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، نہ ہی تمہیں عمرہ کرنے دیں گے. نبی کریم علیہ السلام نے اپنا سفیر بنایا حضرت عثمان غنی ذوالنورین کہ آپ قریش مکہ سے جا کے مذاکرات کریں کہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں، ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے اور واپس چلے جائیں گے. حضرت عثمان جب مذاکرات کے لیے گئے، قریش مکہ نے حضرت عثمان سے کہا آپ کے اور ہمارے پرانے تعلقات ہیں، ہمارا اچھا وقت گزرا ہے، تمہاری ہم قدر کرتے ہیں، تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے آئے ہو، تم بیت اللہ کا طواف کرو، عمرہ کرو، حجر اسود کے بوسے ہو، زمزم پیو، تمہیں اجازت ہے، لیکن تمہارے نبی اور ان کے ساتھ آنے والوں کو ہم مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. یہ مذاکرات مکے میں چل رہے تھے. حضرت عثمان غنی نے جواب دیا کہ میں ہرگز بیت اللہ کا طواف نہیں کروں گا. حضور کے بغیر میں کون ہوتا ہوں طواف کرنے والا؟ بلکہ صحیح بخاری کے اندر جو حدیث شریف ہے، حضرت عثمان غنی ذوالنورین نے قسم کھائی اور میں واللہ مجھے اللہ کی قسم لا اطوف حتی یطوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں کعبے کا طواف ہرگز نہیں کروں گا جب تک میرے نبی پاک کعبے کا طواف نہیں کرتے. بیت اللہ اور کعبہ ہے تو نسبت مصطفیٰ سے، اور ہمارے آقا کریم کو روکو اور مجھے کہو کہ تم
پھیلتی ہے اسے افواہ کہتے ہیں. افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی مکے میں مذاکرات کے لیے گئے تھے، مکے والوں نے انہیں قتل کر دیا، شہید کر دیا. جب یہ خبر گردش کرنے لگی، نبی کریم علیہ السلام درخت کے تنے کے ساتھ پیک لگا کر حضور تشریف فرما تھے، اور نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم میں سے کون کون ہے جو عثمان غنی کا بدلہ لینے کے لیے میرے ہاتھ پر بیعت کرے. یہاں سے ہم نہیں جائیں گے جب تک عثمان غنی کے قتل کا بدلہ نہیں لے گا. 1400 صحابہ کرام نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی، اور جب 1400 صحابہ بیعت کر رہے تھے، جبریل امین آسمانوں سے قرآن کی آیتیں لے کے آ گئے. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. اللہ کا تحقیق اللہ ایمان والوں سے راضی ہو گیا. اے محبوب، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے ان سب سے اللہ راضی ہو گیا. اسی سورہ فتح کے ابتدا میں آیت کریمہ ہے، اللہ کریم نے فرمایا ایک تو ان سے راضی ہونے کا اعلان کیا، اور دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کے مقام اور حضور کے مرتبے کو قرآن مجید میں اللہ کریم نے اجاگر فرمایا کہ بیعت تو حضور کے ہاتھ میں کی جا رہی ہے، بیعت حضور سے کی جا رہی ہے. رب کریم نے قرآن میں آیت نازل کر دی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. یہ محبوب، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ تو آپ کے ہاتھ میں بیعت نہیں کر رہے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. حضور کی بیعت کو اللہ کریم نے اپنی بیعت کا راز کیا. ان سب سے اللہ راضی ہو گیا. جب 1400 صحابہ کرام بیعت کر چکے تو سب سے آخر میں اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب نے بیعت کر لی ہے، اب میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں. عثمان کی طرف سے اب میں بیعت کرتا ہوں. اب کچھ لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں کہ اگر نبی کریم علیہ السلام کو علم تھا کہ عثمان شہید نہیں ہوئے تو حضور نے بیعت کیوں لی کہ عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینا ہے، بیعت کرو. اس سوال کا جواب بڑے غور سے سن لیں. بیعت ہمیشہ زندہ کی طرف سے ہوتی ہے، مردہ کی طرف سے بیعت نہیں ہوتی. سب صحابہ بیعت کر چکے. حضور کو یقین تھا، حضور کو علم تھا کہ عثمان غنی شہید نہیں ہوئے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ اب میں عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ سے عثمان کی بیعت کر رہا ہوں. حضور نے اپنا ایک ہاتھ فضا میں بلند فرمایا. حضور نے فرمایا ھذا ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. پھر دوسرا ہاتھ بلند کیا، فرمایا ھذا ید محمد. اس نقطے کو ذرا غور سے سننا ہے. فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ، یہ محمد کا ہاتھ. اور حدیث کے لفظ ہیں فَضَرَبَ يَدَ عَلَى الْأُخْرَى. حضور نے ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر زور سے مارا جس سے آواز پیدا ہوئی. فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ، یہ محمد کا ہاتھ. ہاتھ دور سے مارا جس سے آواز پیدا ہوئی.
اور میں اپنے عثمان کی طرف سے خود اپنے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں. تو بیعت زندہ کی طرف سے ہوتی ہے. حضور کو یقین تھا عثمان غنی شہید نہیں ہوئے. پھر بیعت کا مقصد کیا تھا؟ پھر بیعت کا مقصد کیا تھا؟ بیعت اس لیے کی گئی. آج جمعے کے خطبات میں اکثر خطبہ آپ کو حضرت عثمان کے نام کے ساتھ ایک صفاتی نام جامع قرآن جب پڑھا جاتا ہے، آپ نے سنا ہوگا اور آپ سنتے رہتے ہیں. جامع قرآن یہ عثمان غنی کی صفت ہے کہ انہوں نے قرآن جمع کیا. انہوں نے قرآن جمع کیا. ان کے دور خلافت تک یہ قرآن مجید کتابی شکل میں موجود نہیں تھا. حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں بھی قرآن ایک کتاب کی صورت میں، یہ دو کتوں کے درمیان جو قرآن ہے یہ حضور کے ظاہری حیات طیبہ میں یہ قرآن نہیں تھا. حضرت ابوبکر کے دور میں بھی نہیں تھا، حضرت عمر کے دور میں بھی نہیں تھا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ نے یہ کام لینا تھا جمع قرآن. قرآن جمع کرنے کا کام اللہ نے حضرت عثمان سے لینا تھا. اس لیے قرآن مجید کے مختلف اجزاء کو جا کر کے دو کتوں کے درمیان پہلا نسخہ جو قرآن مجید کا تیار ہوا تھا وہ حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں ہوا، اور یہ کام اللہ کریم نے حضرت عثمان غنی سے لیا. آج بھی ترکی کے اندر استنبول کے عجائب گھر میں وہ نسخہ موجود ہے جو حضرت عثمان غنی نے تیار کروایا تھا. اس کا نام ہے مصحف عثمان. یہ قرآن کتابی شکل میں جمع اور تدوین اور ترتیب. یہ رکوع کی عین جو ہے یہ عثمان کی عین ہے. ختم ہوتا ہے، شروع ہوتا ہے، وہاں کیا لکھا ہوتا ہے؟ عین لکھا ہوتا ہے. یہ عین حضرت عثمان غنی کی عین ہے کہ یہ ترتیب جو رکوعات کی ہے یہ بھی حضرت عثمان غنی نے پورے قرآن کو جو جمع کیا. قرآن جمع ہونا تھا حضرت عثمان غنی کے ہاتھ. بیعت اس لیے دی کہ صحابہ بیعت حضور کی کر رہے ہیں اور عرش والا رب قرآن میں آیتیں اتار رہا ہے کہ اے محبوب یہ آپ کے ہاتھ پر نہیں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. اور حضور اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ کہہ رہے ہیں؟ عثمان غنی کا. حضور اپنے ہاتھ کو کس کا ہاتھ کہہ رہے ہیں؟ عثمان غنی کا. اب غور کرنا، حضور نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ کہا، عرش والے رب نے محبوب کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہا تاکہ قیامت تک لوگوں کو علم ہو جائے کہ قرآن بظاہر دست عثمان سے جمع ہوا ہے لیکن در حقیقت دست قدرت سے جمع ہوا. حضور عثمان غنی کے ہاتھوں سے قرآن جمع ہونا. بیعت اس لیے دی گئی کہ جب بیعت ہوگی عرش والا رب آیتیں اتار. معمولی آپ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں تو اللہ کے ہاتھ ہو جاتے ہیں. اور بیعت کے وقت حضور فرماتے ہیں آغا یہ تو عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے. اس لیے جمع قرآن کی جو فضیلت حضرت عثمان کے حصے میں آئی ان کا یہ اعزاز ہے کہ قیامت تک عید کے خطبات ہوں، جمعے کے خطبات ہوں، یہ پڑھا جائے گا جامع قرآن عثمان ابن عفان. عثمان وہ ہے جس کے ہاتھوں سے قرآن جمع ہوا. یہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین کا بہت بڑا احسان ہے. قرآن مجید کو جمع کیا اور کتابی صورت میں پہلا نسخہ
قرآن مجید کا جو ترتیب پایا تھا وہ حضرت عثمان غنی کے حصے میں سعادت ہے۔ آج بھی عرب ممالک کے اندر اس قرآن مجید کو اگر آپ دیکھیں تو وہی کی ایئرپورٹ پہ چھوٹی سی مسجد ہے، وہاں رائٹ ڈیٹ تھی تو میں قرآن شریف کی تلاوت کے لیے مسجد میں گیا۔ میں نے قرآن شریف جب نکالا تو اس میں لکھا ہوا تھا مصحف عثمان، مصحف عثمان، کہ یہ وہ ترتیب ہے، یہ وہ جمع ہے قرآن جو حضرت عثمان کے حصے میں ثابت ہے، یہ ان کا امت پر احسان ہے۔ انہوں نے قرآن مجید جمع کر کے امت کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ قرآن کی جمع کرنے کی سعادت جو عثمان غنی کے حصے میں آئی۔ اب جب بھی ان کا نام لکھا جاتا ہے جامع قرآن، اور ایک اور صفت جو خوب بعد میں پڑھی جاتی ہے وہ ہے کامل الحیاء والایمان، کہ عثمان ایمان میں بھی کامل ہے اور حیا میں بھی کامل ہے۔ حضور کے صحابہ کی تعداد تو 1.25 لاکھ ہے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کو نبی کریم علیہ السلام نے ڈائریکٹ اور براہ راست حضور نے فرمایا کہ میرا عثمان بڑا حیا والا ہے، میرا عثمان بڑا حیا والا، اور ان کے نام کے ساتھ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا ذوالنورین، عثمان غنی ذوالنورین۔ لفظ غنی یہ حضور کی زبان اقدس سے عطا کیا گیا حضرت عثمان کو۔ صحابہ 1.25 لاکھ ہیں، لیکن عثمان کے نام کے ساتھ جو غنی کا لفظ لکھا جاتا ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کا عطا کیا ہوا سے، کیونکہ حضرت عثمان غنی مالدار تھے، پورے صحابہ میں سب سے زیادہ امیر، سب سے زیادہ دولت مند حضرت عثمان غنی تھے۔ آج بھی یہ امت، یہ ملت اسلامیہ حضرت عثمان غنی کے احسانات کا بدلہ کبھی نہیں دے سکتا۔ آج بھی مدینہ منورہ میں، آج بھی مدینہ منورہ میں پرانا جو شارع صدین ہے مدینہ شریف، اس سڑک کے اوپر آپ جب چلیں گے تو آپ کو ایک بڑی بلند و بالا ایک بلڈنگ نظر آئے گی۔ اس بلڈنگ پہ آپ باہر دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، فندق وقف عثمان ابن عفان ذوالنورین۔ یہ پراپرٹی حضرت عثمان غنی کی تھی، اور اس پراپرٹی کو بہت بڑی فندق ہوٹل بنا دیا گیا۔ اس کی جتنی آمدن ہے وہ ساری کی ساری دین کے لیے وقف ہے حضرت عثمان۔ آج بھی انٹرنیٹ پہ آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو آپ کو وہ بلڈنگ نظر آئے گی جس پہ یہ لفظ جلی حروف کے اندر لکھا فندق وقف عثمان ابن عفان ذوالنورین۔ ایک تو غنی کا لفظ حضور کا عطا کیا ہوا لفظ، دولت مند تھے لیکن اسلام کے لیے پیسہ بہایا حضرت عثمان۔ کوئی ایسا موقع نہیں جب حضور نے دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے کہا ہو اور عثمان پیچھے رہا ہو۔ ہر موقع پہ مال خرچ، بلکہ یہ حدیث شریف جو ہے یہ فضائل و مناقب عثمان غنی میں نمایاں درجے کی حدیث ہے۔ جامع ترمذی میں روایت ہے اشترا عثمان الجنہ من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرتین حیث حفر بئرہما وحیث جعل جیشا۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے کہ حضرت عثمان غنی نے نبی پاک سے 2 مرتبہ جنت خریدی، کہ
کتنی مرتبہ؟ 2 مرتبہ جنت خریدی. کیسے خریدی؟ ذرا غور سے سنو. پھر آپ کو علماً سمجھ میں آئے گی کہ ان کے نام کے ساتھ جو غنی کا لفظ لکھا ہوا. مدینہ شریف کا ایک کنواں تھا جس کا پانی میٹھا تھا، شیریں، بڑا لذیذ پانی تھا، ذائقہ اس کا بہت خوشگوار تھا. ایک ہی کنواں اور اس کی ملکیت جو ہے وہ یہودی کے پاس تھی. اس کا مالک یہودی تھا. پانی فروخت کرتا تھا، بیچتا تھا. مسلمانوں کے لیے بڑا مسئلہ تھا. پینے کے لیے پانی ایک ہی کنواں میٹھا ہے، پانی صحیح نہیں. مدینہ شریف اس کنویں کے پانی کے لیے صحابہ لائنوں میں لگتے. ایک دن حضور منبر پہ تشریف لائے. حضور نے فرمایا، صحابہ کو جمع کیا. حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو بیر روما خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے؟ میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. من حفر بئر روما فلہ الجنہ. تم میں سے جو کوئی، روما یہ یہودی کا نام تھا، روما. اس نے اپنے کنویں کا نام بھی بئر روما رکھا ہوا. تم جاؤ روما یہودی سے کنواں خرید کر وقف کرو، مجھ سے جنت لے لو، میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں، میں اس کو جنت دوں گا جو بئر روما خرید کر وقف کرے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پورا کنواں جو ہے وہ خریدا اور پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. کوئی پائپ ایسا نہیں، اپنے بیگانے جس کا دل چاہے پانی پیے. یہ وقف ہے. آج بھی مدینہ منورہ جو زیارات پہ لوگ نکلتے ہیں تو زیارت کرانے والے اس کنویں کی زیارت کراتے ہیں جو حضرت عثمان غنی نے خرید کر بئر روما مسلمانوں کے لیے وقف کیا. 2 مرتبہ جنت خریدی. ایک عیس و حفر بئر روما، جب روما کنواں خرید کر وقف کیا، وہ عیس و جہاد جیشر اس کا. اور دوسری مرتبہ جنت تب خریدی جب حضور کی ظاہری حیات طیبہ میں لڑے جانے والے سب سے آخری غزوے جو سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک، اس کو غزوہ اسرت بھی کہتے ہیں، اس پوری جنگ اور پورے غزوے کا جتنا خرچہ آیا تھا وہ اکیلے حضرت عثمان غنی نے اٹھایا. فوجیوں کے جوتوں کے تسموں سے لے کے ان کی وردیاں، یونیفارم، تلوار، نیزے، تیر، اشیاء خرد و نوش، سواریاں، سارا خرچہ اکیلے عثمان نے اٹھایا. یہاں تک کہ راشن پانی باندھنے کے لیے، تھیلوں کا منہ بند کرنے کے لیے، باندھنے کے لیے جو رسیاں تھیں وہ بھی عثمان غنی نے پیدا، وہ بھی حضرت عثمان نے خرچہ اٹھایا. جامع ترمذی کی یہ روایت کہ 2 مرتبہ جنت خریدی. ایک جب بئر روما خرید کر وقف کیا اور ایک جب لشکر اسرت کی کفالت کی. سارا خرچہ اٹھایا. جب عثمان غنی نے خرچہ اٹھایا نا مکمل 950 اونٹ شکرانے کے لیے 1000 اشرفیاں پیش کر رہے ہیں، 200 گھوڑا پیش کر رہے ہیں. حضور اتنے خوش ہوئے حضور منبر پہ تشریف لائے، اتنے خوش ہوئے. حضور نے فرمایا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم. فرمایا آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ مرضی کرتا پھرے، اس کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچا. دوسرے لفظوں میں حضور نے فرمایا اے باری تعالیٰ، عثمان نے اتنی قربانی دی ہے کہ
کہ آج کے بعد میرا عثمان جو کچھ مرضی کرتا پھرے، مجھے تیری عزت کی قسم میرے عثمان سے بات پرس نہ کرنا۔ اسلام کے لیے قربانیاں دے دے۔ مسجد نبوی شریف کے لیے حضور نے فرمایا تم میں سے کون ہے صحابہ کو جمع کیا، تم میں سے کون ہے؟ مسجد نبوی کے لیے جگہ چاہیے، نمازی بہت بڑھ گئے، اسلام پھیل رہا ہے، صحابہ کی تعداد میں اضافہ ہوگا، توسیع مسجد کے لیے پلاٹ چاہیے، جگہ چاہیے۔ کون ہے جو 7 والا مکان خرید کے وقف کرے گا؟ حضرت عثمان غنی کو کسی نے بتایا، حضور نے ایسے فرمایا۔ حضرت عثمان حضور کے پاس آئے کہ حضور اگر وہ مکان میں خرید کے وقف کر دوں، کیونکہ آپ میں مجھ سے جنت کا وعدہ فرماتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں عثمان، وہ جگہ مسجد کے لیے خرید کا تو وقف کر، میں تیرے لیے جنت وقف کرتا ہوں۔ پھر حدیث میں لفظ ہے کہ حضور آپ ضمانت دیتے ہیں جنت کی، ہاں میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ مسجد نبوی میں توسیع کے لیے جگہ خرید کر دینے والے عثمان، میرے نما خرید کر وقف کرنے والے عثمان، لشکر اسرت کی کفالت کرنے والے عثمان، قرآن جمع کرنے والے عثمان، خدمات ہی خدمات، قربانیاں ہی قربانیاں حضرت عثمان۔ اور ایک فضیلت ان کی ایسی ہے، بدری صحابہ کے نام آپ کسی بھی کتاب کو کھولیں، عربی کی کوئی کتاب لے لیں، بدری صحابہ 313 کے اسماء مبارکہ جب آپ فہرست پڑھیں گے تو چوتھے نمبر پہ آپ کو ایک نام آئے گا، وہ نام ہوگا عثمان غنی۔ 313 بدری صحابہ میں حضرت عثمان غنی کا نام بدری صحابہ میں شامل ہے، حالانکہ وہ تو بدر میں گئے ہی نہیں۔ عثمان غنی بدر میں اس لیے نہیں گئے کہ ان کی زوجہ محترمہ حضور کی شہزادی صاحبزادی حضرت رقیہ ان کے نگاہ میں تھی، وہ بیمار تھی، حضور نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ تم مدینہ شریف میں رہو، ان کی تیمارداری اور عیادت کرو۔ لیکن جب حضور واپس تشریف لائے تو حضرت رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ مال غنیمت جب تقسیم ہونے لگا تو حضور نے ایک حصہ اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا، مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے ایک حصہ اٹھا کر سائڈ پہ کر دیا حضور۔ جب مال غنیمت تقسیم ہو گیا تو صحابہ نے پوچھا حضور سب کو حصہ مل گیا مال غنیمت میں سے، یہ جو آپ نے اٹھا کر الگ حصہ رکھا یہ کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ میرے عثمان کا حصہ ہے، میرے عثمان کا حصہ کہ عرش والے رب نے پسند فرمایا کہ عثمان کا نام بدری صحابہ کی فہرست میں آئے، یہ صحابہ بدر میں شمار ہے۔ اور یہ فضیلت کائنات میں حضرت عثمان کے حصے میں آئی کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے اور 313 رسولوں میں سے کسی نبی کسی رسول کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے کسی ایک شخص کے نکاح میں نہیں آئے۔ پوری انسانیت کی تاریخ پڑھ لے، یہ فضیلت اور منقبت اکیلے عثمان غنی، حضور کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا، سب 2 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، غزوہ بدر سے حضور واپس آئے، حضور عثمان غنی کے گھر گئے، تعزیت کے لیے تشریف لے گئے۔ عثمان غنی کی آنکھوں میں آنسو تھے، غمگین تھے، افسردہ تھے۔ حضور نے فرمایا عثمان اصبر یا عثمان، عثمان صبر کرو، دنیا فانی ہے، جو آیا ہے اس نے ایک دن جانا ہے۔
حضرت عثمان نے عرض کی حضور اس بات کا غم نہیں کہ میری بیوی فوت ہو گئی، یہ غم نہیں کہ میری رفیقہ حیات دنیا سے چلی گئی، میری بیوی فوت ہو گئی، حضور نہیں، اس بات کی فکر اور غم اور رنج اس بات کا ہے کہ میرے گھر میں میرے نبی پاک کی، میرے رسول کریم کی صاحبزادی کی موجودگی کی جو برکتیں تھیں میں ان برکتوں سے محروم ہو گیا ہوں، میں ان برکتوں سے محروم ہوں۔ حضور نے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور میں عثمان نہ گھبرا، میری دوسری بیٹی ام کلثوم ہے، اس کا نکاح مجھ سے کرنا۔ اگر معاشرے میں کوئی آدمی اپنی دو بیٹیاں کسی ایک گھر میں بھی دے دے نا، تو رشتے دار بھی پوچھتے ہیں، گلی محلے والے بھی پوچھتے ہیں کہ تم نے کیا دیکھا کہ دونوں بیٹیاں ادھر ہی دے دی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، صحابہ نے بھی حضور سے پوچھا تھا کہ حضور عثمان میں ایسی کون سی خوبی ہے، ایسی کون سی خوبی ہے کہ ایک بیٹی کی وہ فوت ہوئی پھر دوسری بھی دے دی، اور سن 9 ہجری میں 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا وصال اور سن 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا، دوسری صاحبزادی کی دنیا سے رخصت ہوا۔ اب حضور نے اولالی راوی ہیں اس حدیث کے، حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں عثمان سے بیٹھتا جاتا، فوت ہوتی جاتی، ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان سے کرتا۔ اور ابن عساکر نے تو 100 کاغذ لکھا ہے، حضور فرمایا میری 100 بیٹیاں بھی ہوتی، فوت ہوتی جاتی، میں ایک ایک کر کے سب کا نکاح عثمان سے ہی کرتا۔ صحابہ نے پوچھا حضور عثمان میں ایسی کیا ہوتی ہے؟ کیا فرماتے میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی، میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دے دیں۔ اب غور سے سننا ذرا، دل پہ لکھنا یہ بات جو نبی پاک کی زبان ہے۔ حضور نے فرمایا تم پوچھتے ہو کہ میں نے 40 بیٹیوں کا کیوں کہا، اور میں من حیائے عثمان، میں عثمان کے شرم و حیا کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ یہ عثمان میں جو شرم و حیا کا وصف ہے، میرا عثمان حیا والا ہے، شرمیلا ہے، اس کے اس وصف کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں۔ اس لیے جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے کامل الحیاء والایمان، عثمان غنی ایمان میں بھی کامل ہے، حیا میں بھی کامل ہے، ایمان میں بھی کامل ہے اور اب حیا کے معاملے میں عثمان غنی کے شرم و حیا کی کیفیت ایک بڑی معروف حدیث ہے، اس کو ذرا غور سے سنیں پھر سمجھ آئے گی۔ حضور اپنے پلنگ مبارک پر گھر میں آرام فرماتے اور پنڈلی مبارک سے تہبند مبارک تھوڑا سا سرکا ہوا تھا، حضور کی پنڈلی مبارک سے تہبند سرکا ہوا تھا۔ حضور بے تکلفی سے اپنے پلنگ پر بستر پر آرام فرماتے، دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت ابوبکر آئے، حضور اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے، وہ ملاقات کر کے چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، حضور اسی طرح بے تکلفی سے لیٹے رہے، ملاقات کر کے چلے گئے۔ تھوڑا وقت گزرا تو پھر فرمایا دیکھو دروازے پہ دستک ہوئی، کون آیا؟ بتایا گیا کہ حضور عثمان غنی سے نورین آئے ہیں ملنے کے لیے، عثمان آئے ہیں ملنے کے لیے۔ جیسے ہی عثمان کا نام سنا نا حضور اٹھ کر بیٹھ گئے، حضور اٹھ کر بیٹھ گئے اور پنڈلی مبارک پہ کپڑا ڈال کر کپڑوں کو حضور نے سمیٹ لیا اور میں اب بلاؤ عثمان کو۔ وہ جو ملاقات کر کے چلے گئے، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا کہ حضور میرے باپ ابو بکر آئے، آپ بے تکلفی سے لیٹے رہے، اسی حالت میں ملاقات، عمر آئے اسی حالت میں آپ ملے، لیکن عثمان کے آنے پر اتنا اہتمام فرمایا کہ آپ اٹھ کر بیٹھ بھی گئے، کپڑوں کو بھی سمیٹ لیا۔
حضور اس کی کیا وجہ ہے؟ اب آپ اگر گھر میں آرام کر رہے ہو، دن بھر کی دکان کی تھکاوٹ ہو، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان سے بے تکلفی سے ملتے ہیں، آپ نے دھوتی باندھی ہوئی ہے، بنیان ڈالی ہوئی ہے، آپ کا کوئی دوست آیا ہے تو بے تکلف دوست ہے، آپ کو اسی لباس میں آ کے مل لیں گے، اسی طرح ملیں گے۔ لیکن اگر پتہ چلے کہ مولانا فیض الرحمان کریمی صاحب آئے ہیں، آپ کے مرشد آئے ہیں، تو آپ کہیں گے اچھا یار وہ آئے ہیں، پھر قمیض وغیرہ ڈالیں گے، ٹوپی وغیرہ، کپڑے سیدھے کر کے پھر آدمی اندر سے نکلتا ہے۔ تو حضور نے یہ سب جو اہتمام فرمایا، بس عائشہ نے پوچھ لیا کہ وہاں بے تکلفی حضرت ابوبکر حضرت عمر بے تکلفی سے ملاقات اور عثمان کے آنے پر اتنا اہتمام، حضور نے جو جملے ارشاد فرمائے نا وہ کانوں کی کھڑکی کھول کر سننے والے فضائل و منقبت عثمان میں اس سے اونچے درجے کی حدیث میری نظر سے نہیں گزری۔ آپ بھی ذرا غور سے حدیث کے لفظ سنیں، فرمایا الا استحی من رجل تستحی الملائکۃ منہ، حضور فرمایا اے عائشہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے حیا میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے سارے فرشتے حیا۔ اور ابن عساکر میں جو حدیث ہے وہ تو اس سے بھی اوپر والے درجے کی ہے، وہ بھی ذرا غور سے سن لیں تاکہ آج ہم صفدرآباد میں زینت المساجد جامع مسجد قیوم میں یوم شہادت سیدنا عثمان غنی ذو النورین منا رہے تھے۔ میرے نوجوان بیٹوں، بزرگوں، بھائیوں، بچوں کو علم ہونا چاہیے عثمان غنی کا اتنا مقام ہے عند اللہ و عند الرسول، اللہ رسول کی بارگاہ میں اتنا مقام ہے عثمان غنی کا۔ اس حدیث میں تو اتنے لفظ ہیں کہ میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ لیکن ابن عساکر کے اندر جو حدیث ہے ہمارے کانوں کی کھڑکیاں اور دریچے کھولنے کے لیے کافی ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، کلیجے میں ٹھنڈ بڑھ جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا تستحی الملائکۃ من عثمان کما تستحی من اللہ و رسولہ۔ حضور نے فرمایا لوگوں عثمان غنی سے آسمان کے فرشتے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں، جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی کوئی بات، کسی سے ہمارا کوئی معاملہ ہو جائے نا تو ہم کہتے ہیں تیرے بڑیاں دا حیا مینوں ماردا ہے، تیرے بڑیاں دا حیا مینوں ماردا ہے، میں انہاں ول دیکھنا تیرے بڑیاں دا حیا مینوں ماردا ہے۔ کیا مقام ہے سجڑوں عثمان غنی کا۔ حضور فرماتے ہیں آسمان کے سارے فرشتے عثمان غنی سے اس طرح حیا کرتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول سے حیا کرتے ہیں۔ تبھی بھی آج مساجد گونج رہی ہیں، پوری دنیا میں خطبے پڑے جا رہے ہیں، قیامت تک جب تک سورج چاند گردش کرتا رہے گا فضائیں گونجتی رہے گی کامل الحیاء ولی ایمان عثمان ابن عفان، جامع قرآن عثمان ابن عفان۔ ان کا نام بھی زندہ، ان کا کام بھی زندہ۔ کیا بات تحقیق حیدری عظمت و شان عثمان غنی زندہ باد۔ ان کا نام بھی زندہ، ان کا کام بھی زندہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو مسجد قیوم بھری ہوئی ہے، ذرا سوچو، تھوڑا سا ذرا سوچو، جمعے میں عید میں ہماری مسجدیں بھری، میدان بھرے ہوئے،
ذرا سوچو کیسا وقت ہوگا، کیسا دور ہوگا. پوری روئے زمین پر، پوری دنیا میں صرف 16 بندے مسلمان. صرف پوری روئے زمین پر مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 16 جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا. 17واں نمبر عثمان غنی کا. 16 بندے ٹوٹل مسلمان کلمہ پڑھنے والے صحابی. 17واں نمبر عثمان غنی کا ہے. وہ مسلمان ہوئے، وہ 17ویں نمبر پہ ان کا نام لکھا گیا. اور عمر فاروق اعظم اسلام کا جرنیل حضرت عمر فاروق، ان کا 40واں نمبر ہے. ان کا 17ویں نمبر پہ عثمان غنی مسلمان ہوتے ہیں. اور حضرت عمر جب مسلمان ہوئے تھے تو ٹوٹل 39 بندے مسلمان تھے. 40ویں نمبر پہ حضرت عمر. آج ان لوگوں کی عظمتوں کو سلام نہیں، جن کی بدولت آج پوری دنیا میں اربوں مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہیں، مسجدیں آباد ہیں. تین خلفائے راشدین کی قربانیاں ہیں. تیسرے خلیفہ راشد، خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی سے ہے. عثمان ان کا نام ہے، ان کے والد کا نام ہے عفان، عثمان ابن عفان. ذی النورین یہ آپ کا مبارک لقب ہے. کسی کی اولاد نور نہیں، کسی کی بیٹیاں بیٹے نور نہیں، صرف میرے نبی پاک کی اولاد پاک نور ہے. دو بیٹیاں آئیں نکاح میں تو یہ ہو گئے 2 نوروں والے. عثمان غنی ہو گئے 2 نوروں والے. میرے امام بولے ہو مبارک تجھ کو ذی النورین، جوڑا نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا. حضور کی ساری اولاد پاک نور ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. نور تیرا یہ سعادت جامع مسجد کلیوں والوں کے حصے میں آئی ہے. حضور کے صحابہ کے بھی غلام ہیں، حضور کے اہل بیت کے بھی غلام. 10 محرم کو بھی ڈٹ کر لنگر پکاتے ہیں امام پاک. عثمان غنی کی شہادت کا دن آئے ڈٹ کے مناتے ہیں. عمر فاروق اعظم کی شہادت کا دن آئے ڈٹ کے مناتے ہیں. صدیق اکبر کا وصال کا دن آئے محفلیں سجاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری ایک آنکھ کا نور صحابہ کی محبت ہے، ایک آنکھ کا نور اہل بیت کی محبت ہے. اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ. عثمان غنی جی ان کے فضائل، ان کے مناقب، جس طرح ذی النورین آپ کا لقب ہے. ایک لقب ہے ذی الہجرتین، ذی الہجرتین، 2 ہجرتوں والے. وہ ایک مرتبہ ہجرت کرے اس کا بڑا مقام ہے اللہ کی بارگاہ. حضرت عثمان غنی ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی ہے، ایک ہجرت حبشہ اور ایک ہجرت مدینہ منورہ. ذی الہجرتین 2 ہجرتوں والے، ذی النورین 2 نوروں والے، جامع قرآن، کامل الحیاء ولی. اور ایک سعادت ایسی ہے کہ آپ نے اشتہارات میں موضوع دیکھا ہے، مناقب و شہادت سیدنا عثمان. یہ فضیلت کی اکیلے عثمان غنی کے حصے میں ہے کہ ان کی زندگی میں ہی ان کی شہادت کی خبر عام ہو گئی. یہ معمولی بات نہیں. ان کی شہادت کی اطلاع نبی پاک نے دی. عثمان غنی کی شہادت کی خبر نبی پاک نے دی. ان کی زندگی میں مشہور ہو گیا تھا کہ عثمان شہید ہو گئے.
حضرت ابو موسیٰ عاشری رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور ایک انصاری کے بعد میں تشریف فرماتے، حضور نے میری ڈیوٹی لگائی کہ ابو موسیٰ عاشری دروازے پہ کھڑا ہو جا، اندر کوئی نہ آئے، اندر کوئی نہ آئے، دروازے پہ کھڑے ہو جائے، دروازہ بند، حضور اندر بیٹھے ہیں انصاری کے بعد میں، دروازے پہ دستک ہوئی، ابو موسیٰ عاشری نے دروازے میں دیکھا کہ ابو بکر صدیق کھڑے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضور نے مجھے منع فرمایا ہے کہ اندر کوئی نہ آئے، میں حضور سے جا کے عرض کرتا ہوں، حضور سے اجازت لے لوں، حضور فرمائیں گے تو میں گئے جا کے حضور ابو بکر آئے، حضور نے فرمایا ایک تو انہیں بلا دو اندر اور دوسرا ان کو جنت کی خوشخبری دے دو، اندر بھی بلا دو اور ساتھ جنت کی بشارت بھی دے دو۔ وہ گئے جا کے بشارت بھی کی اور بلایا، حضور کے پاس آئے، پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضرت ابو موسیٰ عاشری نے دیکھا کہ عمر فاروق اعظم کھڑے، کہا حضور نے مجھے منع فرمایا کہ اندر کوئی نہ آئے، جہاں کھڑے ہیں میں سرکار سے پوچھ کے آتا ہوں، حضور عمر آئے ہیں، حضور میں اندر بلا دو اور ان کو جنت کی بشارت بھی دے دو۔ آگے ملاقات ہوئی، تھوڑی دیر بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، ابو موسیٰ عاشری دیکھتے ہیں کہ عثمان غنی کھڑے ہیں، انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ حضور نے منع فرمایا کہ اندر کوئی نہ آئے، میں جا کے اطلاع دیتا ہوں، اگر حضور فرمائیں گے تو میں آ کر بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے آ کر کہا کہ حضور عثمان آئے ہیں ملنے کے لیے، اور حضور نے فرمایا انہیں اندر بلاؤ، جنت کی بشارت بھی دے دو اور ساتھ ان کو بتا دو کہ تمہارے اوپر بہت فکروں کا دور آئے گا، پریشانی اور دکھ و مصائب و آرام کا دور آئے گا۔ تین باتیں حضور نے فرمائی۔ ابو موسیٰ عاشری نے جب یہ تینوں باتیں بتائی، حضور نے بلا تو لیا ہے، جنت کی بشارت دی ہے، ساتھ حضور نے مصیبتوں، فتنوں، پریشانیوں، دکھ و مصائب کے آنے کی بھی حضور نے خبر دی۔ حضرت عثمان غنی نے آسمان کی طرف دیکھ کے پتہ ہے کیا کہا، فرمایا واللہ المستعان، واللہ المستعان، حضور نے جو فرمایا میرا نگہبان میرا اللہ ہے، جن فتنوں، جن مظالم کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا ہے، میرا نگہبان تو میرا اللہ ہے۔ اپنے حوصلے کا اظہار کیا ملاقات کے لیے آنا۔ ایک تو یہ حدیث ہے، دوسری حدیث ہے کہ صحابہ کے مجمع میں حضور نے فرمایا کہ میرے بعد ایک فتنوں کا زمانہ آئے گا، اور اس فتنے کے دور میں عثمان غنی کی طرف حضور نے اشارہ کیا، فرمایا میرے بعد سازشوں کا دور، فتنوں کا دور آئے گا، اور فتن دور آئے گا، اور اس پر فتن دور میں میرے اس عثمان کو ظلمن شہید کیا جائے گا۔ دو حدیثوں سے معلوم ہوا کہ حضور نے ان کی زندگی میں ہی شہادت کی اطلاع بھی دی اور شہادت کی خبر دی، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عثمان تم شہید کیے جاؤ گے، اور جو اللہ کریم تمہیں قمیص خلافت پہنائے گا، لعل اللہ ان یکمسک قمیصا وَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى قَدْرِهِ فَلَا تَعْمَلْ، اللہ تمہیں قمیص خلافت پہنائے گا، مسند خلافت پہ بٹھائے گا، اور جو منافق ہوں گے، دین کے دشمن ہوں گے، وہ چاہیں گے کہ تم خلافت سے دستبردار ہو جاؤ، لیکن اے عثمان میری بات پلے باندھ لو، شہید ہو جانا منظور کر لینا، لیکن خلافت سے دستبردار نہ ہونا۔ فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى قَدْرِهِ فَلَا تَعْمَلْ، وہ فتنوں کا دور آیا، 12 سال خلیفہ رہے حضرت عثمان غنی، 12 سال مصر سے بلوائیوں نے سازش کی، یہودیوں نسل تھا ابن سبا، اس نے حضرت عثمان غنی کے قتل کا منصوبہ بنایا،
وہاں سے لوگوں کو اکٹھا کیا، مصر سے لے کر مدینہ شریف پہنچا۔ سارے اہل مدینہ حج کرنے گئے ہوئے تھے مکہ شریف، اور 18 ذی الحج کو جمعے کے دن سن 35 ہجری جمعے کا دن روزے کی حالت میں قرآن پڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ 40 دن آپ کے قصر خلافت کا محاصرہ کیا، 40 دن دانا پانی بند، 40 دن پانی بند رہا حضرت عثمان غنی کا، کھانے پینے کا راشن بند۔ ظالموں نے گھیرے میں لے لیا حضرت عثمان کا مکان۔ مولا علی تشریف لائے، امام حسن اور امام حسین پاک کو دروازے پر پہرے دار مقرر کیے کہ بلوائی اس دروازے سے داخل ہو کے عثمان غنی کو شہید نہ کر دے۔ لیکن وہ جو قاتل تھے وہ حضور عثمان غنی کے مقام کے ساتھ ایک مکان تھا، اور اس سے تیسرا مکان جو ایک انصاری صحابی تھے ان کا تھا۔ مصر سے آنے والے جو تھے اس مکان کی چھت پہ چڑھے اور دوسرے مکان کی چھت سے ہو کر حضرت عثمان کے مکان کے صحن میں اتر گئے۔ روزے کی حالت میں جمعے کا دن قرآن کی تلاوت کر رہے تھے حضرت عثمان غنی، اور قرآن پڑھتے ہوئے حضرت عثمان غنی کو شہید کیا۔ حماد نام تھا قاتل کا جس نے عثمان غنی کو شہید کیا، مصری تھا وہ۔ حضرت نائلہ تلوار پکڑنے کے لیے آگے بڑھی، ان کی انگلیاں کٹنی۔ حضرت عثمان غنی کی بیوی، ان کی زوجہ محترمہ کا نام نائلہ تھا، حضرت نائلہ، ان کی انگلیاں کٹنی، سر میں زخم آئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور اللہ کا قرآن پڑھتے ہوئے عثمان غنی کو شہید کیا۔ پہلے سپارے کے آخری صفحے پر وہ قرآن کی آیت، عموم کا ایک فوارہ نکلا جو اس آیت پہ جا کے گرا، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ وہ قرآن جس پر شہادت کے وقت عثمان غنی کا خون گرا، آج بھی استنبول ترکی کے اندر وہ قرآن مجید موجود ہے۔ وزٹر سیاح جب جاتے ہیں تو اس قرآن شریف کی زیارت کر کے شہادت کے وقت حضرت عثمان غنی کی عمر مبارک جو ہے 80 برس تھی، 80 سال، پورے صحابی 80 سال کی عمر، روزے کی حالت، قرآن پڑھتے ہوئے شہید کیا گیا۔ قیامت کے دن جب پوچھا جائے گا کہ عثمان جب تمہیں شہید کیا گیا تم کیا کر رہے تھے، عرض کریں کہ باری تعالیٰ روزہ رکھا ہوا تھا، جمعے کا دن تھا، تیرا قرآن پڑھتے ہوئے شہید۔ بڑی دردناک شہادت ہے عثمان غنی۔ آپ کہیں گے کس اعتبار سے؟ 3 دن تک آپ کا جسد مبارک پڑا رہا۔ شہادت کے بعد 3 دن نہ غسل، نہ کفن، نہ جنازہ، نہ قبر، 3 دن پڑے۔ مولا علی نے تلوار نکالی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، قبر تیار کرائی گئی جنت البقیع میں، جنازہ اٹھایا، مولا علی تشریف لائے۔ جیسے ہی جنازہ اٹھایا پتھر مارے گئے، جنازہ واپس، دوسری گلی کی طرف جنازہ گیا، پھر پتھر برسے تو جنازہ پھر واپس، پھر تیسری گلی سے جنازہ، پتھر مولا علی تلوار لے کے آگے آگے چل رہے تھے۔ رات کے اندھیرے میں جنت البقیع شریف میں جنازہ پڑھا گیا۔ وہ عثمان جس کے نکاح میں رسول اللہ کی 2 صاحبزادیاں، جس نے 2 مرتبہ نبی پاک سے جنت خریدی، اللہ سے جنت خریدی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا، جس نے میرے رومال وقف کیا میں جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ 2 مرتبہ نبی پاک سے جنت خریدنے والا، نکاح میں حضور کی 2 صاحبزادیاں، قرآن جمع کرنے والا، مسجد نبی کے لیے جگہ خرید کے دینے والا، لشکر مسرت کی کفالت کرنے والا،
10 مرتبہ نبی پاک نے عثمان غنی کو جنت کی بشارت دی۔ اور جنازہ جب پڑھا گیا صرف 17 بندے، کتنے؟ ٹوٹل 17 بندے جنازہ پڑھے، 17۔ وہ بھی دشمن حملہ کر رہے تھے۔ حضرت جبیر نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں شرقی طرف مولا علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر تلواریں لے کے کھڑے رہے اور آپ کو جنت البقیع شریف میں 18 ذی الحج کو آپ کی شہادت ہے، 3 دن بے گور و کفن پڑے رہے اور وہ جنازہ پڑھ کے جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ یہ ہمارے اسلام کے محسن عظیم جن کی لازوال بے مثال قربانیاں ہیں، اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی کی جہت پر قیامت تک پورے وقت نازل فرمائے۔ ان کی شہادت کا آج جو دن منایا، جن دوستوں نے لنگر شریف، تبرک کا، درس قرآن کا اہتمام کیا، ان تمام میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ دین اور دنیا کی برکتیں عطا فرمائے، رزق میں برکت، روزی میں برکت، صحت اور عمر میں اللہ برکت دے۔ اور آپ جس درد دل سے ہر مہینے درس قرآن میں آتے ہیں، میں آپ کے لیے درس قرآن اور حدیث کمیٹی کے لیے ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب، ان کی پوری ٹیم، ان کے تمام ساتھی رفقا، میں دل سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، ان کا یہ مبارک سلسلہ اللہ قبول فرمائے، اسی طرح قرآن کی تعلیم ہوتی رہے، لوگ سنتے رہیں اور ہمارے ایمانوں کو جگہ ملتی رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اللہم صل